صفحے کے شروع سے لائن نمبر 2 سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ سماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہو سکتے مومنوں میں سے گھروں میں بیٹھنے والے، غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے راستے میں، یہ دونوں گروہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے ان مجاہدین کو جو جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے، علی القاعدین، گھروں میں بیٹھنے والوں پر، درجہ درجے کے اعتبار سے، وکلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیما، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، ان کے لیے اللہ رب العزت کے درجے ہوں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اللہ رب العزت ان پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو بیان فرمایا کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، وہ اسے سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ وَمَلَائِکَتِهِ، اللہ رب العزت کے فرشتوں پہ ایمان لے کر آتا ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَكُتُبِهِ، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ وَرُسُلِهِ، تمام پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ سوال و جواب ہوں گے، اچھی بری تقدیر کے اوپر اس آدمی کا ایمان ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر آئے، جو اصول لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس کی پوری پابندی کروں گا، حلال کماؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ فرمایا یہ ایمان کا بہت ہی اچھا درجہ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا ایک درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو ایمان نصیب فرمایا، اب اس کے دل کے اندر یہ کڑن لگی ہوئی ہے، اس کے دل کے اندر یہ پریشانی ہے کہ باقی لوگ دین سے نا آشنا کیوں ہیں، انہیں بھی دین سے آشنا ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ٹون ہے، نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، باقی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب اس کے دل کے اندر یہ کڑن لگ گئی۔ اب اتنا بڑا ملک ہے، کتنے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے والے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مان کر نہیں چلنے والے۔ اب اس کے دل کے اندر یہ گڑن ہے، اس گڑن کو لے کر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ اب اسے اس گڑن کو لے کر تلوار اٹھانی پڑے وہ تلوار اٹھاتا ہے، اپنی جان لگانی پڑے وہ جان لگاتا ہے، زخم آئے تو وہ برداشت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں یہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس طرح یہ سارے کے سارے لوگ دین سے آشنا ہو جائیں، دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ دونوں لوگ درجے کے اندر برابر نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت بخشش کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ کیا ہے۔ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، دین کے جتنے بھی ضروریات ہیں، صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ وہ عمل بھی کر رہا ہے، اور میں سارے کے سارے دین کے اوپر چل رہا ہے، اپنی تسبیح کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اس کا قائم ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے اور مراقبے کر رہا ہے۔ لیکن فرمایا اس کا جو تعلق ہے اس کی اپنی حد تک ہے، اپنی ذات تک ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جو خود تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کڑن بھی ہے کہ فلاں ایسا کیوں نہیں کر رہا، فلاں بھی سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، فلاں میرا ہمسایہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی پڑھنے والا لگ جائے۔ تو اللہ رب فرمایا یہ دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جس آدمی کے دل کے اندر یہ کڑن ہے، جس آدمی کے دل کے اندر یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ فلاں اس سیدھے راستے کے اوپر کیوں نہیں ہے، فلاں اللہ رب العزت سے آشنا کیوں نہیں ہے، فرمایا جو آدمی اس دل کے اندر یہ گڑن ہے اور دوسرے جو صرف اپنی ذات تک محدود ہے، فرمایا وہ دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں۔ تو اللہ رب العزت آیت کے اندر اسی کو بیان فرمایا، فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین، فرمایا مومنین برابر نہیں ہو سکتے، غیر اولی الضرر، جنہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور فرمایا وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ کچھ مومن ہیں جنہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، پھر بھی وہ جہاد نہیں کر رہے۔ اور فرمایا دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور اپنے مال جان کے ذریعے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فرمایا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مال جو اپنے مالوں کے ذریعے ابھی اموالہم وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ کن لوگوں پر؟ علی القاعدین، جو بیٹھنے والے ہیں گھروں کے اندر، درجہ درجے کے اعتبار سے۔ وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کا بخشش کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ رب نے بخشنا انہیں بھی ہے، کیونکہ وہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے، لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ رب نے پھر آگے دوسری مرتبہ تاکید کے ساتھ پھر فرمایا فضل اللہ المجاہدین، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے والے، اللہ کے راستے میں در در پھرنے والے، فرمایا ان کا درجہ زیادہ ہے، اجر عظیمہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، فرمایا ان کے لیے درجات ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں مغفرت ہوگی اور اللہ رب العزت پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو بہت ہی تنگی کا غزوہ تھا، مسلمانوں کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا اور مالی تنگی بھی تھی اور گرمی بھی بہت شدت کی تھی اور فصلیں بھی پکی ہوئی تھی، ان کے اناج پکا ہوا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ جہاد کے لیے نکلو، اور جس وقت صحابہ کرام وہاں پہنچے
اور صحابہ کرام کے بعد کے ایسے ہو گئے کہ پاؤں کے جو چمڑے تھے وہ اتر گئے، ان کے پاس جوتے نہیں تھے، اور بعض پانی کی پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو صرف مدینہ کے اندر موجود ہیں، لیکن فرمایا ہر گلی میں ہر کونے میں وہ تمہارے ساتھ تھے۔ میں یا رسول اللہ وہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کیسے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے ساتھ نہیں نکلے وہ کسی عذر کی وجہ سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر اولی الضرر، یہ اللہ رب نے ہمارے لیے نازل فرمایا کیونکہ یہ دونوں حضرات آنکھوں سے نبینے تھے، ان کے اندر جہاد کی بڑی کڑن تھی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے، ہم بھی جا کر جو لوگ اللہ سے ناآشنا ہیں انہیں اللہ رب العزت کا بتایا جائے کہ ایک ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، لیکن وہ نبینے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی، تو فرمایا یہ ہمارے لیے اللہ رب نے فرمایا کہ جو لوگ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے لیکن فرمایا دل کے اندر کڑن موجود ہے، فرمایا انہیں بھی پورا پورا اجر اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی کے دل کے اندر جہاد کا موقع نہیں ملا اور فرمایا اس کے دل کے اندر یہ جہاد کی صرف نیت بھی نہیں کی، فرمایا وہ منافقین کے درجوں میں سے ایک درجے کے اوپر مرا، اور ایک نے فرمایا کہ وہ مردار بہت مرا۔ اب ایک اسی روایت کے اندر آگے موجود ہے، فرمایا جس آدمی نے جہاد کی نیت کی کہ اللہ رب نے اگر جہاد کا موقع عطا فرمایا تو میں جہاد کروں گا، اور پھر فرمایا کہ اس آدمی کو جہاد کا موقع ہی نہیں ملا، فرمایا وہ چارپائی کے اوپر اگر مر رہا ہے، فرمایا اللہ رب العزت پھر بھی اس آدمی کو جہاد کا درجہ عطا فرمائیں گے، مجاہدین کا درجہ عطا فرمائیں گے، جو اللہ رب العزت کے ان کے اوپر انعامات ہیں، جو ان کے اوپر فضائل ہیں، وہ آدمی کو گھر کے اندر بیٹھنے والے کو اللہ رب اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ نیکی انسان جب ارادہ کرتا ہے فرمایا اللہ رب العزت ارادے کے اوپر بھی اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ رب العمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، عمل کا موقع بھی مل جائے، فرمایا پھر اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ رب عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔